اس سال جو انہوں نے ورک رپورٹ پیش کیا اس میں کوئی کی ورڈز ہوتے ہیں جو ان کی پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس سال کی ورک رپورٹ میں کون سے ایسے الفاظ یا کس لفظ نے آپ پر دیر پا اثر چھوڑا ہے اور کیوں؟ میرا خیال ہے دو لفظ جو ہے نا وہ کی ہیں، ایک تو ہے معیشت اور دوسری ہے ٹیکنالوجی۔ تو میرے خیال سے معیشت کے اندر مین چیز یہ ہے کہ چین کی حکومت نے اس کا اظہار کیا کہ وہ بہت انہوں نے جو رپورٹس اور ڈیٹیلز پیش کی ہیں اس کے مطابق تو ایسے ہی لگتا ہے کہ چینی حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ 5% کی جو گروتھ ریٹ ہے، اور 5% کی جو گروتھ ریٹ ہے ایک اکانومی جو $18 ٹریلین کی ہو، اس کے لیے ایک بہت بڑی بہت ہائر لیول آف گروتھ ہے۔ کوئی بھی اور میچور اینڈ میجر اکانومی جو ہے وہ 2-3% سے آگے اس کے لیے گرو کرنا کافی مشکل۔ دوسری چیز ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی میں آپ نے اس کے کچھ مظاہر دیکھے ہیں۔ ڈیپ سیک سب کو پتہ ہے، پچھلے تقریباً 4-5 سال سے میں جنیوا میں رہا ہوں، ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن میں یہ پیٹنٹس جو ہے ان کو فائل کیا جاتا ہے۔ چائنا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے زیادہ پیٹنٹس فائل کرتا ہے، اور یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے انوویشن کا کہ یہ ملک جو ہے کافی ہائی لیول آف انوویشن کریٹیوٹی کی طرف ہے۔ تو اسی طرح گرین ٹیکنالوجیز ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلس کا نام اب تقریباً زبان زد عام ہے، لیکن اس کو افورڈیبل لیول پہ بنانا اور اتنے اچھے معیار کی بنانا، اسکیل پہ بنانا، یہ چین کا ایک کمال ہے۔ اور یہ بھی جو دنیا میں بہت ساری بات کلائمیٹ چینج کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ جیسے کہ سر آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، ڈیپ سیک کا ذکر کیا، اور اس ورک رپورٹ میں بھی اس کا کافی ذکر ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ AI+ جو ہے اس میں چین اور پاکستان میں ممکنہ تعاون کے کون سے شعبے ہیں؟ چین بھی، پاکستان بھی، بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز، اور عمومی ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف ہم سب لوگوں نے بڑھنا ہے۔ تو اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں، نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جس کے اندر AI ہے یا کوانٹم کمپیوٹنگ ہے یا بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، تو ان میں ہماری جو شعبے ہیں جس میں ہم چین کے ساتھ کچھ کام آلریڈی ہو رہا ہے، جس کی پر مزید ہم کام کرنا چاہیں گے، وہ آئی تھنک ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے، تعلیم کا ایریا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایریا ہے۔ اسی کے اندر جو ایگزسٹنگ فیلڈز بھی ہیں، جس طرح میں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کا ذکر کیا، اس کے اندر انٹیگریشن آف AI سے متعلق جو ہیں، یا انٹرنیٹ آف تھنگز، جس میں بہت سارے جو ڈیوائسز ہیں، ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہوں یا ٹیبلٹس ہوں، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں وداؤٹ اینی فزیکل کیبل اس کے ساتھ لگی۔ 2 سیشن یعنی 2 اجلاس، اس سے پاکستان کیا ممکنہ فوائد حاصل کر سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں پاکستان کو؟ چین چونکہ اتنی بڑی طاقت ہے، جو یہ اندرونی طور پہ پالیسیاں اپنائے گا، اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے، تجارت کے حساب سے، انویسٹمنٹ کے حساب سے، خارجہ امور کے حساب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس میں جو مین چیز دیکھنے والی ہے یہ ہے کہ چین کی معیشت جو ہے وہ ایک ساؤنڈ بیسس پہ ہے، اور چین کی معیشت جتنی ترقی کرے گی تو چین جو اپنے اس کے پرائرٹی ایریاز ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کا سگنیچر پروجیکٹ CPEC ہے، اسی طرح گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، تو چین کی بہت فراخ دلانہ اپروچ ہے گلوبل ساؤتھ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ اور پاکستان کیونکہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، تو اس میں چین کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ہمیں کوئی پریشانی کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنی چیزیں جو ہیں، اپنی ایبزارپشن کیپیسٹی جو ہے، یا جو مواقع ہیں ان کو ہارنس کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ہاں زیادہ توجہ کی، محنت کی ضرورت ہے۔ سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین ویزا فری پالیسی اور فرینڈ آف چائنا ٹریول کو بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے، تو اس پیش نظر میں پاکستان اس رجحان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو پاکستانی سیاح باقی ممالک میں جاتے ہیں انہیں چائنا لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خصوصی تعلقات ہیں، ہماری بات چیت، ہماری کوآرڈینیشن، مشاورت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو
ویزوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر ان کو مزید آسان بنایا جائے، اس میں جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے، کیونکہ انہی کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا، تجارت میں لوگوں کا آنا جانا، ٹورزم کا جو آنا جانا، اس سے جو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان جو دوستی ہے اس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے کہ جو ویزا پروسیس ہے وہ دونوں سائڈ پہ اسموتھ ہو اور ایفیشینٹ ہو۔